بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے سارک، جو جنوبی ایشیائی ممالک کا ایک انتہائی مؤثر پلیٹ فارم تھا، جس میں یہ ممالک اپنے معاملات نہ صرف ڈسکس کیا کرتے تھے بلکہ ان کے درمیان باہمی تجارت بھی فروغ پا رہی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ وہ عضو معطل بن کر رہ گیا ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن بیسیکلی پاکستان کا آئیڈیا تھا۔ 90 کی دہائی میں پاکستان نے ساک کی تجویز دی، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ شامل تھے۔ چین کو چھوڑ کے اس خطے کے سارے ممالک سارک کا حصہ تھے۔ اس کے مختلف اجلاس ہوتے رہے، بڑے ایکٹیو طریقے سے ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ سارک کے اندر بھی بھارت نے اپنی رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیں۔ پاکستان میں ہونے والے اجلاسوں میں شرکت سے انکار کیا، اور سارک ممالک کے مابین اس جو پلیٹ فارم تھا، اس پلیٹ فارم کو اسٹیبلش ہونے کے بجائے جو باہمی ہندوستان کا جو ہمیشہ سے پرانا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ بائی لیٹرل جو ہے نا تعلقات ہونے چاہیے، تو ان تمام ممالک سے باہمی تعلقات کی بنیاد پہ گفتگو کرنی شروع کر دی، اور سارک کو جو ہے مطلب ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سلسلہ اتنا زیادہ آگے بڑھا کہ اب سارک عملی طور پہ آلموسٹ ڈسکریڈٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ خطے کے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کا جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے سارک ڈسکریڈٹ ہوا ہے یا اس وقت ان ایکٹیو ہے۔ لیکن اصل میں پاکستان کا بھی اس میں اتنا رول نہیں ہے، چونکہ پاکستان تو اس فورم کو لانے والا، اس فورم کو چلانے والا تھا۔ اس میں اصل رکاوٹیں بھارت ہی نے کھڑی کی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطے میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ بھارت کے اچھے تعلقات ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بھارت کا مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم بڑا سادہ سا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں اچھے طریقے سے اس بات کا علم ہے کہ اکھنڈ بھارت کا جو تصور ہے یا مہا بھارت کا جو تصور ہے، اس کے تحت یہ اس خطے کے تمام ممالک کو یا اس پورے خطے کو، یہ انڈیا کا ماننا یہ ہے یا ہندوؤں کا ماننا یہ ہے کہ یہ سارا خطہ ان کا ہی ہے، بشمول چائنا کے۔ اور وہ چائنا کو بھی اس طرح کہتے ہیں کہ جو گوتم بدھ تھے ان کی جو تعلیمات تھیں ان کو بنیادی طور پہ وہ اشوک اور اشوک کی اولاد نے پروموٹ کیا، اور انہی کے کہنے کی وجہ سے اور انہی کی مطلب تبلیغ اور پریچنگ کی وجہ سے یہ اس سارے خطے میں پھیلی۔ اور چونکہ اشوک چندر گپت موریہ کا پوتا تھا اور چانکیہ کا اسٹوڈنٹ تھا، لہٰذا اس خطے کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بھارت ہی نے کیا ہے۔ اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو 1962 میں چین سے جنگ لڑی، اس جنگ میں جوتے پڑے، بڑے برے طریقے سے جوتے پڑے، چین سے تو کوئی بات کرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان دو علیحدہ ریاستوں کی صورت میں وجود میں آئے تھے، تو اس خطے میں جو آزاد ریاستیں موجود تھیں ان میں ایک سکم بھی تھی۔ سکم کو 1975 میں اپنی شورش کے ذریعے اور وہاں پہ لوکل انسرجنسی کروانے کے بعد اپنی پولیس کو وہاں پہ انفلٹریٹ کیا، ان کی تجارت اور ان کی کرنسی کو پہلے ہی قابو میں کیا ہوا تھا۔ پھر 75 میں اپنی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کر کے اور سکم کو بھارت کا حصہ بنا لیا۔ مالدیپ کے اندر بھی ہر وقت مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ 1988 کے اندر مالدیپ میں جو تامل ناڈو سے لوگ سری لنکا جایا کرتے تھے، جو ان کے تامل لوگ ہیں، اور وہ سری لنکا میں مالے کے علاقے میں جو تھے باقاعدہ گروپس کی صورت میں آپریٹ کرتے تھے، ان کے ٹریننگ کیمپس بنا رکھے تھے ان لوگوں نے۔ ان لوگوں کو پہلے تو مالدیپ کے اوپر جو ہے ان سے حملہ کروایا، اور اس کے بعد اپنی ہی فوج کو بھیج کے وہاں کے جو مطلب اپنی فوج کو وہاں بھیجا، اور جب ان کی فوج وہاں پہنچی تو چونکہ وہ جو لوگ مالدیپ پہ حملہ آور ہوئے تھے وہ ان کے اپنے ہی تھے، وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مالدیپ کے ساتھ بھی تعلقات اس طرح کے بنائے کہ وہ پھر ایک طرح کی ان کی کالونی بن کے رہ گیا۔ لیکن اب 2 سال پہلے وہ ان سے مالدیپ تو کم از کم ان سے بالکل علیحدہ ہو گیا۔ یہی حال بھوٹان کا ہے، بھوٹان میں بھی ان کی یہی حرکتیں ہیں۔ نیپال کے اندر ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، چونکہ زمینی راستہ نیپال سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھارت سے نیپال جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹورزم میں ہے، اور نیپال جانے والے لوگ انڈیا آتے ہیں، انڈیا جانے والے لوگ نیپال جاتے ہیں، تو وہاں بھی جو ان کی مداخلت اور ان کی ہیجمنی بہت زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی جب حکومت ہوتی ہے تو وہ ان کی کالونی بن کے رہ جاتا ہے۔ جب حسینہ واجد کی حکومت نہیں ہوتی یا اس کی جماعت کی حکومت نہیں ہوتی، نارملی جب بھی وہاں ان کی جماعت کی حکومت آئی ہے تو مجیب الرحمان کے بعد حسینہ واجد ہی پرائم منسٹر رہی ہے، تو اس میں پھر بنگلہ دیشی جو ہیں وہ تھوڑا ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ اس خطے میں واحد ملک پاکستان ہے۔ یہ جتنے بھی ملکوں کا میں نے ذکر کیا، چین تگڑا ملک ہے، اس سے لڑ نہیں سکتے۔ 62 میں مار کھائی۔ حالت یہ تھی 1962 میں چین پہلے ان کو چین نے جنگ کے دوران پھینٹی لگائی، اس کے بعد چین نے کیا یہ کہ وہ ہر دوسرے دن کہتے تھے، ان کے فوجی ان کے علاقے میں گھساتے تھے لداخ والی سائڈ پہ، اور آ کے اور وہ کہا کرتے تھے جی ہماری جو بھیڑیں ہیں نا وہ انڈین فوج چرا کے لے گئی ہے۔
سارے ہندوستان کی بھیڑیں ختم ہو گئی تھی. لال بہادر شاستری نے پورے ہندوستان سے بھیڑیں منگا کے چین کو دے دی تھی کہ تہاڈی مہربانی ساڈی جان چھڈو. چینی پھر بھی کہتے تھے نہیں ہماری بھیڑیں تم نے جو چوری کی ہیں نا وہ ہمیں واپس دو. لال قلعے کے اندر لال بہادر شاستری نے تقریر کی جنگ کے دوران، شاید وہ ان کا ریپبلک ڈے تھا، اس دوران اس نے تقریر کی تو کسی نے نعرہ لگا دیا جے ہند کا، اور چین کے خلاف کوئی بات کی تو لال بہادر شاستری نے ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اس نے کہا تھا یار تم جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہو، وہاں بارڈر کے اوپر ہماری سینا کو بھون بھون کے چینی کھا رہے ہیں. تو حالت ان کی یہ ہے. چین سے پہلے مار کھائی، چین سے تو بہت خوفزدہ رہتے ہیں. اچھا لیکن چین سے بھی زیادہ جس سے خوفزدہ ہیں وہ ہے پاکستان. پاکستان سے جنگیں بھی لڑی ہیں، مار بھی کھائی ہے، ڈرتے بھی بہت ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی اپنی حرکتیں جاری رکھتے ہیں. سارک کو ڈسکریڈٹ بھی اسی لیے کیا کہ پاکستان ریجن کا لیڈر بن کے نہ ابھرے، اور چونکہ ان کا طریقہ واردات ہمیشہ سے کانسپریسی پر مبنی رہا ہے، سامنے آ کے وار کرتے نہیں ہیں، اور سازشیں کرنا اور اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ مقامی لوگوں کو استعمال کر کے وہاں ڈی اسٹیبلائزیشن کروانا، وہ ان کا طریقہ واردات رہا ہے. تو یہ پاکستان میں بھی ہمیشہ سے کرتے ہیں. آج آپ کو پاکستان کے خیبر پختونخوا کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح تحریک طالبان اور خوارج جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، تو افغانستان میں جو ان کے 13-14 کونسلیٹس تھے ان کی تربیت ہے، ان کی فنڈنگ ہے، دلی میں ان لوگوں کو آنا جانا ہے، دلی میں ان کو رہائش گاہیں فراہم کی گئی ہیں، ٹریننگ کیمپس بنائے گئے ہیں. ویسے اچھا ہے ان کی دیوی ٹریننگ، جو لوگ ان سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں ان سے لڑا نہیں جاتا، لیکن بہرحال وہ ان کے ٹرینڈ تو ہیں نا، اور وہ یہ ان کی پشت پر ہیں. بلوچستان میں بی ایل اے ہو یا بی آر اے ہو، برآمداغ بگٹی ہو یا کوئی اور ہو، ان سب کے سرپرست بنیادی طور پہ بھارتی ہی ہیں. اور اب اس موجودہ جنگ میں جو ابھی چند دن پہلے ہوئی ہے اور اس میں جو ان کا برا حال ہوا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے یہی حرکتیں شروع کی ہیں. اپنی جو ہے پراکسیز ان کو بھارت میں نے پاکستان میں ایکٹیو کیا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر ہی کچھ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ بلوچستان اور کے پی کے جو ڈی اسٹیبل ہوں. لیکن چونکہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک جملہ کافی ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ 1500 لوگ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کر سکتے ہو، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سارک ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، سری لنکا ہو، چائنا ہو، مطلب یہ اکھنڈ بھارت کا تصور جو ہے اس پورے خطے کی اندر نہ صرف ڈی اسٹیبلائزیشن کی وجہ بنا ہے، بلکہ اس خطے کی ترقی بھی روکنے میں بہت بڑا رول اس چیز کا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بھارت کو چھوڑ کے اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے تمام لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں انتہائی باصلاحیت ہیں، اور شاید بھارت کو خوف بھی یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس خطے کے ہر ملک کے اندر مداخلت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ انہوں نے کیسے بھگتا آپ کے سامنے ہے. اندرا گاندھی کو جس طریقے سے مرڈر کیا گیا جب گولڈن ٹیمپل میں اندرا گاندھی نے اوفینس کروایا، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد دیکھیں سری لنکا کے اندر اپنی 1 لاکھ فوج بھیجی، اس فوج کے ذریعے وہاں پہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. اتنی مار پڑی، سری لنکن عوام نے مارا، مقامی لوگوں نے، وہاں کی فوج نے وہاں سے اپنی فوجیں واپس نکالنی پڑی. اور پھر کیا ہوا، راجیو گاندھی کو تامل ٹائیگر جو تھے یا جو تامل کی علیحدگی پسند تحریک تھی، اسی ایک خاتون نے خودکش حملے میں مار دیا. ہمیشہ مار کھاتے ہیں لیکن باز نہیں آتے، اور اس خطے کا امن اس وقت تک، ترقی اور امن اس وقت تک داؤ پر لگا رہے گا جب تک بھارت کو عقل نہیں آئے گی.